تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یا نبی تم پر بار بار سلام، بے عدد بے شمار سلام، روز اول سے لے کر تا ابد، روز اول سے لے کر تا ابد آپ پر روز 100,000 سلام۔ یہ بھی تھوڑا ہے کہ آپ کی خاطر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تھوڑا ہے کہ آپ کی خاطر بھیجیے گر کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے متعلق سنا تھا کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا معجزات ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم کھانے پینے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا معجزات ہوئے ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کھانے کی برکت کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اگر تھوڑا کھانا ہوتا تو بہت ساروں کے لیے وہ کھانا کافی ہو جاتا۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ بھوک کی وجہ سے کچھ کمزور سی ہے، تو وہ اپنے گھر پر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان کیا کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوں تو مجھے دے دیں تاکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر سکوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کچھ روٹیاں جو تھیں وہ بھجوا دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو طلحہ نے کھانا بھیجا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ نے آپ کے لیے یہ چند روٹیاں بھیجی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمام اٹھو اور ابو طلحہ کے گھر چلو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف چونکہ چھوٹی تھی، وہ بھاگتے گئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل طور پر خبر دی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا ماجرا بیان کیا۔ آپ گھبرا گئے تھے کہ ہمارے پاس تو چند روٹیاں ہیں، یہ کیسے اتنے صحابہ کرام کو کافی ہوں گی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عقل مند تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ رہے ہیں نا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کرم فرمائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کھانے کو ہے وہ میرے سامنے حاضر کر دو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی روٹیاں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نبی پاک کی بارگاہ میں بھجوائی تھیں وہ پیش کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ سالن وغیرہ بھی ہے؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ سالن میں صرف گھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے، گویا کہ روٹیوں کو چورا کیا اور اس میں گھی ڈال دیا، اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا 10 کے گروپ میں آتے جائیں اور کھانا کھاتے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 10 صحابی آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر مزید 10 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے گئے۔ یوں جتنے اصحاب تھے وہ سب نبی پاک کی بارگاہ میں آتے گئے اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے اور چلے جاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ تقریباً 70 سے 80 صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ کہاں چند جو کی روٹیاں، حفظین چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہاں یہ جو کی چند روٹیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا، دعا فرمائی، 70 سے 80 افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سفر کے موقع پر بلایا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے توشہ دان جس میں کھانا رکھا جاتا ہے وہ برتن تو خالی کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ساتھیوں کے برتنوں کو بھی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام صحابہ کرام کے برتن جو وہاں موجود تھے ان کو جب جھاڑا، ان کو جب صاف کیا تو بمشکل 7 کھجوریں نکلی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 7 کھجوریں لی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا، اے بلال کھاتے جاؤ، اے بلال کھاتے جاؤ۔ جتنے ساتھی تھے وہ بھی آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 54 کھجوریں 54 کھجوریں وہاں پہ کھائی، جس کی گٹلیاں میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی، گنی، اور اتنی ہی کھجوریں میری ساتھیوں نے کھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھانا کھا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو رکھو، اگر کوئی بھوکا ایک کھجور بھی کھا لے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ سکم شیر ہو جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ دوسرے دن وہی کھجوریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ طلب فرمائی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی۔ پھر تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کھجوریں طلب فرمائی۔ تینوں دن ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، لیکن ایک کھجور بھی کم نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہ آتی تو مدینے جانے تک ان کھجوروں سے کھانا کھاتے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے، آپ کے دست مبارک سے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی انہوں نے پیٹ بھر کے 7 کھجوروں سے کھانا کھایا، اور وہ 7 کھجوریں کے ویسی رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کھجوروں کو ایک بچہ جو وہاں پہ کھیل رہا تھا، ہم نے ان کو پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت، مزید دست مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت کے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جوانی کا دور تھا اور میں کسی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر میرے پاس سے ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہاری بکریوں میں سے کچھ دودھ ہمیں دو گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف ان بکریوں کو چراتا ہوں، اگر میں نے ان کا دودھ آپ کو دے دیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گا، تو میں آپ کو یہ دودھ نہیں پیش کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تمہارے اس بکریوں میں کوئی ایسی بھی بکری کا بچہ ہے کہ جو دودھ نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری کا بچہ ہے جو دودھ نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ارشاد فرمایا، اے تھن جاری ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا دودھ دہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نے پیا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ جب دونوں کا پیٹ بھر گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی دودھ پینے کے لیے دیا۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھنوں کو مارتے ہوئے فرمایا، دوبارہ اپنی جگہ چلے جاؤ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت ہے کہ آپ نے اس بکری کے بچے کا بھی دودھ دو لیا جس کا دودھ تک نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے شک یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر پر رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں صبح کچھ کام کے سلسلے میں نکلا، مجھے کوئی کام ملا تو اس سے کچھ دینار ملے، تو میں نے 1 دینار سے کھانا خریدا اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھانا لا کر پیش کر دیا۔ جب کھانا بننے لگ گیا تو حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے عرض کیا، کاش ہمارے اس کھانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے ساتھ چل کر کھانا تناول فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ کے لیے کھانا نکالیں، پھر حضرت حفصہ کے لیے کھانا نکالیں، یوں جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان سب کے لیے آپ نے کھانا نکلوایا۔ پھر فرمایا کہ اپنے والد کے لیے کھانا نکالیں، پھر اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا نکالیں، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے لیے کھانا نکالیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کھانا بھجوایا اور آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا کھایا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور تمام کو کھانا بھجوا بھی دیا۔ نبی پاک نے بھی کھانا کھا لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا کھا لیا، لیکن جب ہم نے ہانڈی کو دیکھا اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا کھانا بناتے وقت تھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کیسا کھانے کے اندر برکت ہوئی کہ تمام افراد نے کھانا بھی تناول فرما لیا اور برکت ویسی کہ ویسی رہی۔ اسی طرح برکت کے متعلق ایک اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور فرمایا کہ گھر جاؤ اور کھانے کے لیے اگر کچھ ہو تو لے کر آ جاؤ۔ تو جب میں گھر گیا اور میں نے کھانے کے متعلق سوال کیا تو گھر والوں نے ایک پیالہ دیا جس میں ایک حلوہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حلوہ لے کر میں حاضر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، مسجد میں جتنے افراد موجود ہیں سب کو بلاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہلاکت ہو ابو ہریرہ تمہارے لیے، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تم کھانے کے زیادہ حقدار ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس لیے مسجد میں جتنے اصحاب موجود تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمام کو لے کر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں رکھیں اور تمام کو ارشاد فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاتے جاؤ، بیچ سے نہ کھانا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں برکت نازل فرما رہا ہے اور وہ برکت کناروں کی طرف بھی آ رہی ہے، لہٰذا کھانا کھاتے جاؤ اور بیچ سے کوئی بھی کھانا نہ کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ جو اصحاب تھے انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا، سب شکم سیر ہو گئے، تمام نے پیٹ بھر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پیالے سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مبارک انگلیوں کے نشانات موجود تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام اصحاب نے کھانا کھا لیا، لیکن اس پیالے کے اندر اتنا کہ اتنا کھانا موجود تھا جو میں گھر سے لے کر آیا تھا، اس کھانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً کیسی مبارک شان ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بلایا، جن کی اس وقت 20 کی تعداد تھی۔ انہوں نے تمام نے مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر پر ازواج مطہرات سے پوچھو، اگر کچھ کھانے میں ہے تو وہ لے آئیں۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو میں نے کھانے کا سوال کیا تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے مجھے روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ دیا، فرمایا کہ روٹی کے اس ٹکڑے اور دودھ کے اس پیالے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ پیالہ پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کو اس دودھ میں ڈال دیا اور ملا دیا، اور تمام جو افراد 20 کی تعداد میں تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بلایا، تمام وہ کھانا کھانے لگ گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام افراد پیٹ بھر کر کھانا کھاتے رہے اور جاتے رہے، کھانا کھاتے رہے جاتے رہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ کھانا اتنا کہ اتنا باقی رہا، وہ دودھ اور روٹی اتنی کی اتنی باقی رہی، اور سب کے سب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا کے وہاں سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اسی طرح مزید کھانے میں برکت کا ایک واقعہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مد آٹے کے علاوہ کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے روٹیاں پکاؤ۔ جب روٹیاں پکنے لگیں تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیل کی شیشی منگوائی، اور اس میں تھوڑا سا جو تیل باقی تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہانڈی پر چڑھا دیا اور فرمایا کہ تم اپنی بہنوں کو بلاؤ، یعنی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ان کو بھی بلاؤ، وہ بھی میری طرح بھوکی ہیں۔ تو میں نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا، انہوں نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کھانا پیش کیا، سب نے کھانا کھایا اور سب نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ یہ کتنا کھانا تھا؟ صرف ایک مد کھانا تھا، اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کھانے میں ایسی برکت ہوئی، تمام ازواج مطہرات نے بھی کھانا تناول فرما لیا، نبی پاک نے بھی کھانا تناول فرما لیا، اور نبی پاک کے کافی سارے صحابہ کرام نے کھانا تناول فرما لیا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کھانے میں ایسی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کو بلایا اور ایک خاص کام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مشکیزیں لے کر آؤ جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشکیزوں میں پانی بھر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں مقام پر جانے کے بعد اس مشکیزوں کو کھولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر رزق عطا فرمائے گا۔ وہ دونوں افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے لگے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ارشاد فرمایا تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے مشکیزے کے منہ کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ جس میں پانی ڈالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پانی کو دودھ میں تبدیل فرما دیا اور مکھن میں تبدیل فرما دیا۔ دونوں افراد نے جی بھر کے دودھ پیا، جی بھر کے مکھن کھایا۔ کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کبھی پانی مکھن بن رہا ہے، کبھی دودھ میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی گھی میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی سالن میں اضافہ ہوتا ہے تو کبھی روٹیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی کوئی جانور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یقین کریں یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ واقعی بڑی شان والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔